جیسے ہی شائستہ کی والدہ نے یہ دیکھا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ کوئی اشلیل حرکتیں اور ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو آپ کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا، تو وہ حیران رہ گئیں اور ان کے ہاتھ سے جو پانی کا گلاس تھا وہ گر گیا، جس کی وجہ سے شائستہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ جیسے ہی شائستہ نے انہیں دیکھا تو وہ مردانگی والی آواز میں بولی، چلی جا یہاں سے۔ اتنا سننا تھا اور اپنی بیٹی کی ایسی حالت دیکھنی تھی کہ وہ برہنہ بنا کپڑوں کے پڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ کوئی ہم بستری کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی والدہ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی وہ گرتی ہیں تو اچانک شائستہ واپس سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور جب اپنا حال دیکھتی ہے تو وہ زور سے چیختی ہے۔ جیسے ہی وہ چیختی ہے تو اس کے والد صاحب کی بھی نیند کھل جاتی ہے۔ اس کے والد صاحب کو آتا دیکھ وہ اپنے جسم پر چادر ڈھک لیتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ اس کے والد صاحب جیسے ہی اپنی بیوی کو بے ہوش دیکھتے ہیں اور ادھر اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ آخر یہ سب ہوا کیا۔ وہ پہلے اپنی بیوی کو سنبھالتے ہیں کیونکہ بیٹی تو سامنے رو رہی تھی لیکن بیوی تو بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے اپنی بیٹی سے پوچھا، شائستہ بیٹا کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو اور تمہاری والدہ کو کیا ہوا؟ شائستہ نے روتے ہوئے اپنے والد کو جواب دیا، مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو بس یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور میرے کپڑے پتہ نہیں کہاں چلے گئے اور میں اپنی یہ حالت دیکھ کر رونے لگی اور سامنے دیکھا تو امی بھی یہاں پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کے والد صاحب حیران رہ جاتے ہیں اور وہ اندر سے بھگ کر جا کر پانی لے کر آتے ہیں۔ ایک گلاس میں پانی لا کر اس کی والدہ کے منہ پر پانی چھڑکتے ہیں تو اس کی والدہ ایک چیخ مار کر اٹھتی ہیں اور اس کے والد صاحب سے لپٹ جاتی ہیں اور رونے لگتی ہیں زور زور سے۔ اس کے والد صاحب انہیں دلاسا دیتے ہوئے پوچھتے ہیں، کیا ہوا، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں، اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو، کیا ہوا آخر، مجھے بتاؤ، آخر تم بے ہوش کیسے ہوئی؟ اس کی والدہ روتے روتے کہتی ہیں، شائستہ شائستہ۔ اتنا کہتی ہیں تو اس کے والد صاحب کہتے ہیں، کیا ہوا شائستہ، شائستہ تو اچھی بیٹی ہے ہمارے سامنے۔ بولے نہیں، شائستہ ٹھیک نہیں ہے، شائستہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ شائستہ اس کی والدہ کی عجیب و غریب باتیں سن کر بڑی حیران رہتی ہے اور اپنی حالت دیکھ کر وہ اور زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ کسی خلائی مخلوق کا کام ہے۔ شائستہ بھی زور زور سے رونے لگتی ہے اس کی والدہ کو دیکھ کر اور اس کی والدہ سے وہ کہتی ہے، امی آپ نے کیا دیکھا، مجھے صاف صاف بتائیں۔ تو اس کی امی کہتی ہے کہ میں نے جو بیٹا دیکھا ہے نا وہ تمہیں صاف صاف بتانے کے قابل نہیں ہے اور بس ہمیں تمہیں جلد سے جلد ان مرشد کے پاس لے کر چلنا ہوگا، ورنہ اگر بہت زیادہ دیر ہو گئی تو انرتھ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا گھٹنا تمہارے ساتھ گھٹ سکتی ہے، تم بھی یہ نہیں جانتے اور ہم بھی نہیں جانتے۔ اس کے والد صاحب پوچھتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ تم ایسی باتیں کر رہی ہو، ایسا کیا دیکھ لیا تم نے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو بتا دوں گی، چلیے پہلے یہاں سے چلیے، اور اس شائستہ کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے، میری بیٹی تجھے کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، خدا پر بھروسہ رکھ۔ اتنا کہہ کر اس کی والدہ اور والد دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شائستہ اپنے کپڑے اٹھا کر پہنتی ہے۔ شائستہ کے جسم پر عجیب و غریب نشان تھے، ایسے نشان جیسے کسی نے اس کے ساتھ زور زبردستی کی ہو۔ وہ ان نشانوں کو دیکھ کر اور زیادہ رونے لگتی ہے اور وہ یہی سوچتی ہے کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس کو جب یہ سب کام ہو رہے تھے جب ہوش ہی نہیں تھا، اور وہ بیچاری کیا سمجھتی کیونکہ وہ تو خود ہوش سے بیگانی تھی۔ اس کے ساتھ جب بھی یہ چیزیں ہوتی تھی تو وہ ہوش میں ہی نہیں رہتی تھی، وہ تو اس کی والدہ نے دیکھ لیا ورنہ یہ راز راز ہی رہ جاتا۔ بہرحال شائستہ اب روتے روتے رات گزارتی ہے اور ادھر اس کی والدہ جب ساری حقیقت اس کے والد صاحب کو بتاتی ہے تو اس کے والد صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں اور انہیں غصہ بھی بہت آتا ہے اس جنات پر کہ وہ ان کی لڑکی کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ تیش میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کل ہی مرشد کے پاس چلیں گے اور ان سے اس جنات کا علاج کروا کے رہیں گے، ورنہ یہ ہماری بچی کو نوچ نوچ کے ختم کر دے گا۔ پتہ نہیں بیچاری ہماری بچی کتنے دنوں سے یہ چیزیں جھیل رہی ہے اور وہ بیچاری ہمیں کیا بتاتی، ہم اگر اس کے بارے میں جانتے نہیں تو شاید ہم اس کو سمجھ بھی نہیں پاتے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ اس کی والدہ رو رو کر کہتی ہے کہ میری بچی کو آپ خدا کے لیے بچا لیجئے، اس شیطان جنات سے ہماری بچی کو بچا لیجئے۔ دوسرے دن اس کے پتا جی یعنی اس کے والد جاتے ہیں مرشد کے یہاں، لیکن مرشد ابھی تک باہر گاؤں سے واپس نہیں آئے تھے اور یہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ مرشد بھی نہیں مل رہے تھے اور ادھر ان کی بیٹی بہت زیادہ خطرے میں تھی، اس کے ساتھ وہ سب چیزیں ہو رہی تھی جو بہت زیادہ غلط تھی۔ وہ تو شائستہ کی خوبصورتی پر دل و جان سے فدا ہو چکا تھا، وہ جنات اس سے اپنی نفسانی خواہشات اور اپنی ہوس پوری کر رہا تھا، اور بیچاری شہناز یہ ستم اپنے اوپر سہے جا رہی تھی، لیکن وہ کسی سے کیا کہتی، اگر کسی سے کہتی تو اسے ہی اس کے چرتر پر سوال اٹھتے، اس کے کیریکٹر کو ہی لوگ نشانہ بناتے، اس لیے یہ بات کسی کو بتانے لائق بھی نہیں تھی۔ اب انتظار تھا تو صرف اور صرف ان مرشد کا کہ وہ آ جائیں اور بیچاری شائستہ کو بچا سکیں۔ وہ جنات تھا جو شائستہ کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور ادھر شائستہ تھی جو اس وجہ سے اتنی زیادہ پریشان تھی کہ اس کا تو جینے کا ہی دل نہیں کر رہا تھا۔ اس کے بدن پہ موجود وہ خروچوں کے نشان اور اسے اپنے پرائیویٹ پارٹ پر درد محسوس ہونا،
یہ سب कोई अच्छी बातें नहीं थी। ये सब ऐसी बातें थी जो उसकी माँ बाप को भी वो बता नहीं पा रही थी, लेकिन अब उसके माँ बाप भी सच्चाई से आगाह हो चुके थे, खासकर उसकी माँ ने तो अपनी आंखों से शहनाज को उस हालत में देखा कि कोई भी माँ अपनी बेटी को उस हालत में नहीं देख सकती। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए और शाइस्ता अभी भी उसी हालत में थी। रोज उसके साथ वो जिन्नात जिस्मानी ताल्लुकात बनाता और उसे अधमरी हालत में करके छोड़ जाता, और जब शाइस्ता की नींद खुलती तो उसके बदन पर कपड़े ही नहीं हुआ करते थे। उसके कपड़े ऑटोमेटिक उतर जाते थे, या वो खुद उतारती थी, या वो जिन्नात उतरवाता था, ये कोई नहीं जानता। उसकी वालिदा ने एक दिन और ये सब देखा तो उनका खून खोल गया और वो गई और वहीं जाकर चिल्लाने लगी कि आखिर तुम अपनी हवस मेरी बच्ची से क्यों पूरी कर रहे हो? तुम्हें क्या हक है? हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमारी बेटी को छोड़ दो। इतना सुनना था कि शाइस्ता उसी हालत में उठी। उसके अंग में उस वक्त भी जिन्नात सवार हो चुका था और उसने अपनी वालिदा का ही गला दबाना स्टार्ट कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि समय पर उसके वालिद साहब वहां आ गए और उन्हें इस हालत में देखा तो उन्होंने आकर शाइस्ता को धक्का दिया और शाइस्ता बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। उसके बाद उसकी वालिदा ने उसके कपड़े पहनाए उसे और वो दोनों बैठकर वहीं पर रोने लगे और दुआ करने लगे कि बस हमारी बच्ची अच्छी हो जाए। तीसरे दिन जब ये सब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ गई तो वापस से उसके वालिद मुर्शिद के पास गए। आज मुर्शिद उन्हें वहीं पर मिल गए और उन्होंने सारी बातें मुर्शिद को बता दी कि ऐसा ऐसा उस जिन्नात हमारी बच्ची के साथ कर रहा है। मुर्शिद साहब ने कहा कि तुम्हारी बच्ची ने वो तावीज़ उतार दिया है क्या? तो उसके वालिद साहब ने कहा कि मैंने गौर से तो नहीं देखा, लेकिन हो सकता है तावीज़ कहीं गिर गया हो जिसकी वजह से वो जिन्नात इतना हावी हो चुका है। मुर्शिद साहब ने कहा अगर ऐसी बात है तो हमें जल्द से जल्द अब शाइस्ता का निकाह करना होगा और उसे तावीज़ बांधकर उसका निकाह करवाना होगा, वरना वो हमेशा हमेशा के लिए इसके साथ चिपक जाएगा। शाइस्ता को वहाँ पर ले जाया गया। मुर्शिद साहब ने नया तावीज़ उसके गले में डाला और उसकी शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू किए गए। अब शाइस्ता के लिए रिश्तों की भी बहुत दिक्कत चल रही थी क्योंकि शाइस्ता बहुत खूबसूरत थी और उसके लिए कोई अच्छा लड़का मिलना इतना आसान नहीं था। ले देकर बहुत कोशिशों के बाद, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद एक रिश्ता अच्छा सा शाइस्ता के लिए मिल गया। उसके वालिद साहब ने उन पर जोर बनाया और कहा कि हमें जल्द से जल्द शादी करना होगी। लड़के वालों ने कहा कि नहीं इतनी जल्दी शादी नहीं हो सकती, लेकिन लड़के को शाइस्ता बहुत ज़्यादा पसंद आ चुकी थी। उसने कहा कि भले ही 5 लोगों की शादी हो, लेकिन मुझे इस लड़की से ही शादी करना है। और उसके बाद जैसे तैसे शाइस्ता की शादी उस लड़के से कर दी गई। उस लड़के से जब शादी हुई तो मुर्शिद साहब भी वहीं पर मौजूद थे और शाइस्ता के गले में वो तावीज़ भी डला हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सी रुकावटें टल गई थी और जैसे तैसे करके शाइस्ता का निकाह अमन के साथ हो गया। जैसे ही निकाह हुआ तो जिन्नात का जोर पूरी तरह से खत्म हो गया क्योंकि अब वो किसी की शरीके हयात बन चुकी थी और तावीज़ भी उसके गले में डला हुआ था। उसके बाद मुर्शिद साहब ने उसका पक्का इलाज करके उसे हमेशा हमेशा के लिए इस बला से निजात दे दी और आज शाइस्ता के 2 बच्चे भी हैं और वो अपना जीवन खुशहाल गुजार रही है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।